السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو پھنسایا جائے۔ کبھی بھارتی خفیہ ایجنسی را کو لایا جاتا ہے، کبھی کوئی آڈیو میسیج لیک کیا جاتا ہے، کبھی کوئی واٹس ایپ چیٹ لیک کی جاتی ہے، اور کبھی ڈائریکٹ عمران خان پر قتل کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے اندر کسی نہ کسی الزام میں خان کو فٹ کیا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کا اتنا کنسرن نہ ہو کہ فیض حمید کا خان سے تعلق نکالا جائے۔ ہو سکتا ہے ادارے کا اندرونی معاملہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بڑی شخصیات اپنا سکور سیٹل کر رہی ہوں، لیکن ٹاؤٹ بچھے ہوئے ہیں۔ ٹاؤٹوں کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، ٹاؤٹوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ اس کو ہم نے خان کے ساتھ ملانا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ خان اس کے بعد ختم شد ہے۔ حالانکہ کسی ایسے الزام کی وجہ سے نہ کبھی کسی کی سیاست ختم ہوتی ہے، نہ کوئی سیاستدان ختم ہوتا ہے۔ بھٹو پر جعلی قتل کا الزام تھا، سزا بھی ہو گئی تھی، اس کی سزا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک بھگت رہی ہے۔ وہ بھٹو جس کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرنا چاہتی تھی، بھٹو ختم نہیں ہوا، تو انتہائی بڑے ٹاؤٹ، بہت بڑے ٹاؤٹ، یعنی اس سے بڑا ٹاؤٹ کوئی نہیں ہے۔ اس سے گھٹیا چیزوں کی توقع تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود بھی گولی کھا چکے ہیں۔ ابصار عالم صاحب، ابصار عالم نے سماپ پر ایک دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 25 دسمبر 2018 کو جو ایم کیو ایم کے رہنما علی رضا عابدی کا قتل ہوا تھا، اس میں جنرل فیض حمید ملوث تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اسٹیبلش ہونا ابھی باقی ہے، یا جنرل فیض پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا الزام خان پر لگاتے ہیں کہ انہوں نے خان کے کہنے پر ایم کیو ایم کے رہنما رضا عابدی کا قتل کیا، یا اپنے آرمی چیف کے کہنے پر انہوں نے قتل کیا، یا ذاتی طور پر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا اور انہوں نے علی رضا عابدی کو قتل کروا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق خان کے ساتھ بھی جڑے گا، کیونکہ فیض حمید خان کے کہنے پر سب کچھ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ 25 دسمبر 2018 میں جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، اس وقت جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے۔ پھر جو ایک طوفان آیا ہوا ہے، رؤوف حسن کی جو چیٹ وائرل کی جا رہی ہے، ٹی وی پر ہیڈ لائنز چلائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں رؤوف حسن کے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کرن تھاپڑ کے ساتھ رابطے پکڑے گئے ہیں، جبکہ کرن تھاپڑ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا را کا ایجنٹ ہے، اور رؤوف حسن پاکستان کے بارے میں خفیہ معلومات دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ وہ الیکشن کے بارے میں ان سے بات چیت کر رہے تھے، خونی انقلاب کے بارے میں وہ کرن تھاپڑ کے ساتھ رابطے کر رہے تھے، تو کرن تھاپڑ کے ذریعے را کو یہ ساری معلومات پہنچائی جا رہی تھی۔ لہٰذا یہ کتنے بڑے ملک دشمن ہیں، فوج کے قبضے کی بات کر رہے تھے۔ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، فوج کا غیر اعلانیہ مارشل لا ہے۔ ناظرین کرام، اب کوئی بے وقوف ہی ہوگا، بھارت کو نہیں پتا کہ پاکستان کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے، اسے ہم سے زیادہ بہتر پتا ہے۔ ہم تو اتنی دیر احمقوں کی جنت میں رہے ہیں، پوری قوم بے وقوف بنی رہی، تو بھارت کو تو سارا پتا ہے۔ مائک پومپیو نے کیا لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ جب پاکستان نے ابھینندن کو پکڑ لیا تھا، تو میں نے اس وقت کے پاکستان کے ریئل رولر، خان کو نہیں، ریئل رولر کو کال کی، قمر جاوید باجوہ کو، کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ورنہ کام کچھ اور ہو جائے گا۔ پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ریئل رولر کون ہے، پاکستان کے اندر فوج ملک چلاتی ہے، اور اگر را کا اتنا ہی حال ہے کہ را نے رؤوف حسن کے کہنے پر کوئی کارروائی کرنی ہے یا اس تک معلومات جانی ہے، تو پھر را کو بھی ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ را پاکستان کے اندر وہ کارروائیاں کر رہی ہے، اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے جو پاکستان کی ایجنسیز کو بھی نہیں پتا، اور را والے واردات ڈال کے جا چکے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر قتل و غارت ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو جوڑا جا رہا ہے رؤوف حسن کے ساتھ۔ اس سے پہلے صحافی راہن گریم کے ساتھ جوڑا گیا کہ ان کے ساتھ رؤوف حسن کا رابطہ تھا، وہ کچھ سوالات پوچھتے تھے اور ان کی تصدیق کر رہے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی صحافی جس نے کوئی بھی سٹوری کرنی ہو، وہ اپنے سوالات بھیجتا ہے، یا کوئی بھی خبر چھاپنی ہو تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ خان پر قتل کا الزام یا کسی طرح بھی خان کو بھٹو ماڈل پر سزا دی جا سکے، لیکن سارے کے سارے ڈرامے فلاپ ہوتے جا رہے ہیں۔ منصور علی خان کو انٹرویو دیا ایم ایل ولی خان نے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایم ایل ولی خان بڑے سخت مخالف ہیں خان کے۔ ایم ایل ولی خان نے
سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ احمد ولی خان نے کہا کہ 9 مئی بیسیکلی ایک ڈرامہ تھا اور یہ پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے رچایا گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈرامہ کیا تھا تاکہ پی ٹی آئی کو پھنسایا جا سکے، اور اسٹیبلشمنٹ اس میں کامیاب ہوئی، انہوں نے پی ٹی آئی کو پھنسا لیا۔ پھر قاضی صاحب ناظرین کرام بری طرح پھنس چکے ہیں۔ قاضی صاحب اب آئین کے سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں، یا جو قاضی نے خود اپنا آئین بنایا ہوا ہے اس کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ کل 19 اگست ہے، پنجاب کے اندر الیکشن ٹریبیونل کی بحالی کے حوالے سے کیس ہے، اور اب قاضی کا امتحان ہے۔ اگر قاضی آئین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جس کے اندر چیف جسٹس کی مشاورت سے ججز تعینات ہونے ہیں الیکشن ٹریبیونل کے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ حکومت نہیں بچتی، پنجاب حکومت نہیں بچتی۔ اب قاضی کو کوئی اپنا نیا آئین تخلیق کرنا پڑے گا تاکہ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل کام نہ کر سکیں اور مریم نواز کی حکومت بچی رہے، شہباز کی حکومت ٹکی رہے۔ لہذا قاضی صاحب اس وقت اضطراب کے اندر ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کیس کی سماعت نہ کریں، یا قاضی صاحب اس کو کسی اور طرف موڑ دیں، یا مزید اس کے اندر التوا ڈال دیں۔ لیکن اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا، اسی پر اس وقت پنجاب حکومت اور جو قومی حکومت ہے وہ ٹکی ہوئی ہے۔ پھر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے شیزہ فاطمہ خواجہ کی جانب سے۔ یہ خواجہ آصف کی بھانجی ہیں، آئی ٹی کی وزیر ہیں۔ یہ کہتی ہیں جو پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہے نا، یہ جو واٹس ایپ نہیں چل رہا، کوئی اپلیکیشن نہیں چل رہی، انڈسٹری بند ہے، 500 ملین سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے، پورے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس کا کہنا ہے کہ نہ تو حکومت نے یہ انٹرنیٹ سلو کیا ہے، نہ انٹرنیٹ کے اندر کوئی دوسری خرابی ہے، یعنی حکومت نے نہ سلو کیا نہ حکومت نے بند کیا۔ اصل میں اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو وی پی این لگتا ہے، وی پی این وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ بڑی تعداد میں استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر بوجھ اتنا پڑ جاتا ہے کہ انٹرنیٹ نیچے دب جاتا ہے، یعنی ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتی ہے انٹرنیٹ پر، جس وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے۔ یعنی ایک نئی منطق پیش کی گئی ہے۔ وی پی این تو فروری سے استعمال ہو رہا ہے اس ملک میں، جب مڈ فروری سے ٹویٹر بند کیا گیا تو لوگ ٹویٹر وی پی این پر چلاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت انٹرنیٹ اس وقت کیوں نہیں سلو ہوا؟ مارچ میں نہیں ہوا، اپریل میں نہیں ہوا، مئی میں نہیں ہوا، جون میں نہیں ہوا، جولائی میں کیوں نہیں ہوا؟ اگست میں آ کے اتنی ٹریفک بڑھ گئی، اتنا وی پی این پر بوجھ پڑ گیا کہ انٹرنیٹ لیٹ گیا۔ یعنی عجیب و غریب منطق انہوں نے دی ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ نہ حکومت نے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ ایجنسیوں سے اس کا تعلق ہے، بلکہ ٹریفک ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے، اور وی پی این کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ پھر اعزاز سید سینئر صحافی ہیں، اعزاز سید نے نواز شریف کے حوالے سے کل بھی ایک خبر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ سرنڈر کر لیں، آپ اپنی شکست تسلیم کر لیں، آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ فارم 47 کے مطابق ایک کینسر زدہ مریض سے الیکشن ہار جائیں اور فارم 47 کی جیت پر آپ قائم رہیں، اور کسی بھی وقت آپ کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے، آپ شکست تسلیم کر لیں۔ لیکن اتنی شرم ہو یا غیرت ہوتی تو یہ سب کچھ ہوتا۔ اب اعزاز سید کہتے ہیں کہ نواز شریف اب سول سپرمیسی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتے، انہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے کہ غلط ان کا نام لیتے رہے۔ تو اعزاز سید کہتے ہیں کہ باجوہ اور فیض سے آپ معافی مانگیں، آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ پہلے کیوں ان کو بدنام کیا کہ آپ نے میری حکومت گرائی؟ اب جب آپ حکومت میں ہیں اور اب تو فیض پر شکنجہ کسا گیا ہے، اب تو فیض کمزور ہے، اب تو اس کا نام لیں۔ اگر اب بھی آپ اس کا نام نہیں لے رہے تو آپ اس سے معافی مانگیں کہ آپ فیض اور باجوہ پر غلط الزام لگاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی اور بیٹی کو اقتدار کے دروازے پر لانے کے لیے میاں صاحب نے اپنا قد بہت چھوٹا کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ شاہد خاقان عباسی کا ایک انٹرویو آیا جس میں شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اس قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے آدھے سے زیادہ لوگ پیسے دے کر اسمبلیوں میں آئے ہیں، اور یہ وہ الزام ہے جو اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور دیگر لوگ، ایون نون لیگ کے اپنے میاں جاوید لطیف بھی لگا چکے ہیں کہ 5-5 کروڑ روپے دے کر نتائج حاصل کیے گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اصغر خان کیس کی طرح یہ کہانی بھی کسی نہ کسی دن کھلے گی۔ 1990 کے اندر جو پیسے بانٹ رہے تھے، اس دفعہ انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں، یعنی ایجنسیاں ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پیسے بانٹ کر لوگوں سے ووٹ خریدا کرتی تھی، اب وہ پیسے لیتی ہے اور لوگوں کو نتیجے دیتی ہے، فارم 47 کے مطابق ان کے نوٹیفیکیشن نکلواتی ہے، ان کو اسمبلی کا رکن بنواتی ہے۔ جبکہ نون لیگ میں بھی اس وقت 2 طرح کے لوگ ہیں،
ایک وہ ہیں جو جنرل باجوہ کے خلاف ہیں، جو کہتے ہیں کہ باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا، باجوہ مارشل اللہ کی دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو سب سے معصوم ترین آرمی چیف، نیک ترین آرمی چیف ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اب ملک احمد خان، سلیم صافی کے ساتھ ایک پروگرام تھا، ملک احمد خان نے کہا کہ خان باجوہ کو دوسری طرف دفعہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے، اور وہ منتیں کر رہے تھے کہ باجوہ صاحب آپ ایکسٹینشن لے لیں، لیکن باجوہ نے توبہ کی، باجوہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، باجوہ نے کہا میں نے جو پہلی ایکسٹینشن لی ہے میں اس پر بھی پچھتا رہا ہوں، میں نے غلطی کی ایکسٹینشن لے کر، لہٰذا توبہ توبہ، میں مزید ایکسٹینشن نہیں لے سکتا۔ تو ملک احمد خان نے کہا کہ نواز شریف نے جو باجوہ پر تنقید کی تھی نا، وہ جو باجوہ کے حوالے سے گفتگو تھی، وہ تھے بڑے سیاسی اسلوب، وہ تو بڑے سیاسی اسلوب کے تحت اچھے طریقے سے پروکار انداز میں تنقید کی گئی تھی، لیکن عمران خان نے جو باجوہ پر تنقید کی ہے وہ تھی گالیوں والی تنقید، گالیوں والی زبان استعمال کی، لہٰذا نواز شریف کی تنقید پاک اور صاف تھی، جبکہ خان کی تنقید ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، باجوہ کی محبت میں ملک احمد خان کس حد تک گر گئے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔